شادی بھی تھی نا دوسری سائڈ پہ، لیکن اس میں پوری ڈیٹیل ہے، آپ کے نام، کریڈٹ، کاسٹ، پورے گانے ہیں اس میں. یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو پھر اب چیزیں کہاں ملیں گی ہیں؟ یہ دیکھیے نیلم، یہ اس زمانے کی اوریجنل رکھی ہے. یہ دیکھیں اس میں کتنی معصوم کیسا چہرہ ہے. نیلم یہ دیکھیے بنادر سو جب ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد ہی کچھ سینما میں لگی تھی، میں نے فوٹو کاپی کی، میرے کو اوریجنل اخبار ہے اس وقت. اور ایک تصویر میرے پاس ایسی ہے آپ کی مقرا چند مرزا کی، رانی بیگم اور آپ دونوں کھڑی ہیں ایک ایکشن میں. یہ میرا نام لکھا ہے. یہ میں نے اسے لگا دی کہ کبھی کوئی آرٹسٹ نہیں ملتا نا تو میں کو گھر میں دے جاؤں، اس نام سے یاد رکھتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ آپ کی شان ہے. یہ ہوتی ہے نا تو ویسے پھر اس کا محبت ہے. یہ دیکھیں میں آپ اپنے آپ کو دیکھے بھائی. یہ سب ساری یہ ستان راہی، یہ ساون رنگیلا. مجھے کبھی یہ پتہ نہیں یہ اب میں اس کو اس تصویر میں یہ سلطان راہی تھا تو نہیں تھا تو یہی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ شوٹ میں میرے ساتھ ہے. تو اب میں دیکھ رہی ہوں سب پتلے تھے اور اصل انہوں نے اسی بینڈ بنایا تھا. بہرام بہرام فلم تھی نا اخبار. ہاں ہاں ہاں. اور میرے کو آپ کی اتنی تصویریں واضح کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس طرح کی اوریجنل آوارہ فلم کی اوریجنل فوٹو ہے. اچھا میں نے کبھی ایکٹنگ نہیں کی، نیچرل بس وہ میں آپ اندازہ ہو جاتے ہیں نا، بناوٹ نہیں ہے، تصویر سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس میں ایک بہرام ڈاکو تھی. ہاں وہ بھی ہے. اچھا وہ اور ہے، وہ اور ہے سدھیر صاحب تھے. دو فلموں میں ہاں وہ سدھیر تھے اس میں. ایک بہرام ڈاکو تھی، ایک بہرام تھی. یہ ہے نا اپنے یہ ہو گئی، یہ تو میری تصویر ہے. ہاں یہ تو یہ نوادری فلم ہے. یہ والا نہیں تو عالیہ بیگم. یہ لالا جی ہے نا، یہ الیاس فیصل کے ساتھ. اچھا یہ کون سی بھولے شاہ. یہ تھی حیدر صاحب جو کمپٹیشن پہ دو فلمیں بنی تھی. جی جی ایک بھولے شاہ بنی تھی اور ایک پتہ نہیں ویر پیارا تھی. جس طرح یہ واقعہ انہوں نے میری بڑی ہیلپ بہت کی. اچھا. میرے پاس ماں کے آنسو اتنی پیاری پیاری تصویریں آپ کی جو اس میں آپ نے ماڈل کپڑے پہنے تو مجھے لا کے دیں وہ بھی. ہاں میں انشاءاللہ وہ پتہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اپنی ملاقات ہو پھر دوسرے شہر سے وزن لانا ایک مشکل ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بات یہ پتہ نہیں آرٹسٹ ملے نہ ملے. یہ آپ کے حالات اس کا بھی پوسٹر ہے میرے پاس. ساری ڈیٹیل ہے تصویریں ہیں میرے پاس. پیار کے دے اچھا یہ میرا بیٹا ہے نا جو گئے پوسٹر ہے. اس طرح کتنے پوسٹر میرے پاس مقرا چندر کا جتنا حسین پوسٹر ہے. آپ کیسے یہ تو میں مختلف دفتروں میں سینماؤں میں جا کے میں تو بچپن سے وہاں سے ایک تصویر دے دو. بچپن سے میری یہ عادت تھی کتابوں میں تصویریں گھر والے مارتے تھے مجھے. تو اس وقت یہ جب آپ لے رہے تھے
इकट्ठी कर रहे थे उस वक्त आप कुछ नहीं बने थे? उस वक्त तो मैं कचरा चुनने वाले लोग कहते थे, अब भी मुझे कहते हैं तो कचरे चुनते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी दौर से इतने लोगों को मैंने कह रखा है चारों तरफ। इसके अलावा सुल्तान नियाज़ी, के सैयद ज़िया हाशमी, वारिस वहीद, इसकी ऐसी तस्वीरें मेरे पास है कि आपने अपने दुपट्टे से ना टेप रिकॉर्डर को बांध रखा है अच्छा और हमीद साहब का डांस करूंगी। अच्छा, यानी फिल्म की है या फिल्म के अंदर की है? अच्छा, हाँ, टेप रिकॉर्डर को पुराने जमाने के बांध रखा है अपने आंचल के साथ। अच्छा। और डांस हो रहा है। तो मेरा ख्याल वॉकमैन तो नहीं होगा? नहीं नहीं, पूरा ट्रांजिस्टर टाइप का नहीं था बड़ा। इधर से खड़े थे इसकी ना मेरा ख्याल है मैं बताती हूँ। अच्छा, वो जट द बॉल ये हाँ। फिल्म आती, एक थी ना सिर दस्तानी, वो दूसरी है। अभी देखो ना कैसे बनी हुई तस्वीरें, पेंटिंग देखें, इंटीग्राफिक देखें, ये चीज़ अब कहाँ होती हैं? अभी मुझे याद ही कौन नहीं। सी पता नहीं क्या था क्या नहीं, कई फिल्में नहीं, नहीं, या प्यार के दिन ही मर्दा वो भी ये भी याद नहीं थी, ये भी याद नहीं होगी। इस तरह तो कई फिल्में ऐसी वो तो याद होगी ना, 100 दिन चोर था। 100 दिन चोर था। ये तो समझ लो कि वो हज़ारों पोस्टर में से कुछ निकाल के लाए होंगे, तो पता नहीं इतनी दूर जाओ, मुलाकात हो ना हो। ये तो मुझे सबक है, सब है ना मेरे ख्याल में, सब है ना ये। एक मेरे पास और भी है, एक परदेसी एक मुटियार, वो असद बुखारी हीरो है। हाँ और उसके 2 पोस्टर है ओरिजिनल उस टाइम, इतने खूबसूरत पोस्टर है कि देख एक परदेसी ये उसमें हीरो को और हीरोइन में थी। हाँ, बहुत जबरदस्त है। वो 2 पोस्टर हैं उसके, 2 में आपके अलग अलग एंगल है। ये एक आपकी बताइए अल्लाह, इसका मेरे पास बड़ा अच्छा, पोस्टर ये भी है। तस्वीर नहीं चाहिए। ये पता है क्या, ये दोनों की नहीं चाहिए। छपाई हुई हुई तो पोस्टर जब कम पड़ जाते थे ना, तो वो लोग छोटे पोस्टरों को इस तरफ वो करके निकाल देते। देखिए इसका मेरे को ओरिजिनल पोस्टर बड़ा भी है। ये बातें वो इंशाल्लाह मेरा आप एड्रेस देंगी ना, मैं आपको वहाँ से भेजूँगा। ठीक है। अब ये पोस्टर जो था ना, मैं डबल था मेरे पास, वो ये कॉपी था, वो ओरिजिनल था, वो उनको इतना पसंद आया हबीब साहब को, लेकिन मैंने कहा मैं इनको भी भेज दूँगा। ये है ओरिजिनल पोस्टर, गबरूपुर पंजाब, याद है। ये स्केच टाइप का है, वो जो उनके पास गया वो कलर में फुल, जैसे जनता कॉल का था ना, ऐसा वाला। ये मैं आपको भेजूंगा। इसकी मेरे को ओरिजिनल तस्वीरें भी हैं। एक तस्वीर ऐसी, एक साइड पे रानी बेगम का सीन है डांस का, एक साइड पे आपका है वो ड्यूट बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपने अपना कोई रिकॉर्ड रखा है? नहीं, कुछ भी नहीं। पोस्टर तो जैसे ये पोस्टर है, तस्वीर नहीं, बस कोई ना कोई ले जाता है, अगर मैं किसी से लेती हूँ तो देखने के बहाने ले जाते हैं। बताओ। अच्छा, तो फोटोग्राफी मुझे लग रहा है नहीं रह गई आपकी, उसकी थी बोले शाह की भी थी, ये आपकी मेरी तरफ से है। अब आप ये बताइए, आप ये सब कुछ देखे आप मेरे आर्काइव, मेरी कलेक्शन, मेरी मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? वो आपने वैसे आप लिख लेना है। मैं ये इंतहा कहूँगी आपकी इस अपने कि आपने कहाँ कहाँ से और क्या क्या आपने कलेक्शन की, और ये अंदर से बंदा करता है तो होता है, वरना कोई नहीं करता। वक्ती तौर पे नहीं, लगाव ना हो। वही मैंने आपको बताया था कि मैं एक्टिंग, मैंने यानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला, और जो आप कहते हैं कि जी मेरा इंतहा की कोई चीज़ जो मैं चाहती थी कि मैं बनूं, तो वो बन गई।
وہی آپ نے، آپ کا بھی سیم یہ لفظ ہے کہ آپ نے محنت، لگن اور اندر کی یعنی جینیس ہے آپ کا. تو آپ کو یہ دیکھ اپنی یادیں کیسی یاد آئی؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے آپ نے پرانی یادیں یاد کروا دی مجھے، اور میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ یہ چیزیں میرے پاس ویسے تو زیادہ تر ہے ہی نہیں، لیکن کوئی ہوگی تو ان میں سے کوئی نہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں. میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو میرے پاس ہے، میں بس اس وجہ سے نہیں لایا کہ دوسرے شہر جا رہا ہوں وزن لے کر. یہ کاغذ ہے، اس میں پیکنگ میں خراب ہو جائے، کھل جائے، تو یہ 2 سال سے یہ اس طرح تھا. تو میں مزید سے ویٹ نہیں لے کر آئے، لیکن انشاءاللہ جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بھیجوں گا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھے بیگ دینا. میرا ٹیپ اسی میں نا، مجھے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ میرے پاس آوارہ کی بھی تصویریں ہیں اسی طرح اوریجنل. اچھا. اور ایسی زبردست تصویر ہے. نبیلہ بھی ہے نا، نبیلہ، کمال، اسد جعفری صاحب. پتہ کیا وہ فلم میں کچھ نہ بھول جاتا نا بندہ، یاد نہیں رہتا نا. اچھا یہ تھوڑا سا ہمارا رہ گیا. تو اب یہ بتائیے کہ اس زمانے میں بھی کام ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی کام ہوتا. کل اور آج کے کام میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک میں بات بتاؤں، کل اور آج میں ویسے بھی فرق آ گیا. یعنی پہلے سیدھے سادے لوگ فائٹنگ ایسے ہوتی تھی کہ ولن اور ہیرو لڑ رہے ہیں تو مولوی آ گیا مسجد کا، اس نے کہا وہ کوئی عقل کرو یہ ہے وہ، میں تمہارا بزرگ ہوں اور چھوڑ مطلب اس طرح سے. تو ماں نے تو آ کے کہہ دیا ہے مطلب کچھ کہ تم کیوں لڑ رہے ہو، میں تم دونوں کی ماں ہوں. تو اب فرق یہ آ گیا ہے کہ اس وقت اور اب کا ماحول میں، ٹیکنیک میں، اور جو بھی ہر چیز میں سہولتیں زیادہ سہولتیں ہو گئی. اور مطلب ہر ایک چیز میں جدت کسی اس وقت ٹھیک تھی، لیکن اب کی آپ سے ٹھیک ہے، لیکن اپنے کلچر میں رہ کے اور اپنے مذہب کے حساب سے اس کو چلنا چاہیے. میں یہ کروں گا. باقی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا اچھی بات ہے. آپ پیچھے نہ رہ جاؤ، لوگوں کے ساتھ چلو، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. لیکن اس میں اتنا دیکھ لے بندہ کہ اس میں ہمارے ملک کی یا ہمارے مذہب کی یا ہمارے ادب کی یا کلچر کی کوئی وہ نہ ہوتی ہو، تو اس سے بچنا چاہیے. باقی آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ کے زمانے میں بھی آرٹسٹ میں کام کرتی تھی، اب بھی ہو رہا ہے. تو آپ کی جو سب ٹاپ کلاس اداکار ہیں کہ مدمے والے، آپ اس میں کام کرتے تھے، تو کیا مقابلہ بازی ہوتا تھا، نمبر 1 کا چکر ہوتا تھا، یہ کام میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا پتہ کیا ہے، یہ نمبر 1 لوگوں نے دیا ہم لوگوں کو نہیں، مطلب ہماری انڈسٹری میں سے کسی نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں جو A1 ہیروئن ہے یا وہ ہیرو 1 نمبر کا ہیرو ہے، مطلب جیسے ان کی اپنی زبان ہے. یہ لقب انہوں نے دیا تھا، اور جب ملتا ہے، مثال کے طور پر مجھے ملا تو میں اس کو اس کا مان رکھنے کے لیے لوگوں کی یہ خواہش کہ ان کا امیج خراب نہ ہو، میں اچھے سے اچھا کام کروں گی. تو نمبر 1 ہاں یہ تھا اس کا. یہ نہیں تھا کہ وہ ہم خود نمبر دے رہے ہیں جی، کوئی بھی اٹھ کے دے دے کہ جی وہ نمبر آپ کو ہے، نمبر 3 ہے یا پبلک نے ہمیں کہا تھا کہ A1 ہیرو ہے. نہیں خود سے نہیں، وہ تو آپ تو اپنے منہ دنیا میں پڑھنا تو اچھی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو دوسرے گئے نا وہ چیز صحیح ہے. جو دیکھنے جاتے ہیں پیسے خرچ کے، وہ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے. میں تو کہہ دوں گی کہ میں نمبر 1 جیسے اب آج کل ہو رہا ہے. وہ اس بات کو انہوں نے لے لیا ہے، لیکن یہ نہیں کسی سے پوچھا کہ یہ نمبر 1 کس نے کیا تھا اور کیسے اور کیوں. یہ پوچھتے تو ہم بتاتے کہ بھائی وہ تو لوگوں نے ہمیں نمبر 1 دیا، اور ہم اس نمبر 1 کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرتے تھے. اس پہ پاگلوں کی طرح سوچتے تھے کہ جدت کیا پیدا سے ڈریس میں، بالوں میں، میک اپ میں، اور بولنے میں، اور ڈانس میں، مطلب ہر چیز میں. تو اس
बस नंबर 1 होता है। अच्छा, ये जो जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजारा, कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या कोई शूटिंग के दौरान, या कोई ऐसे ही बात जो आप कभी नहीं भुला सके? अभी इस वक्त मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन ये है कि वाक़या तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जहन में नहीं आ रहा वाक़ई। तो फिर ये मेरा उदाहरण फ़ोन मैं फ़ोन पे बता सकती हूँ। अच्छा, ये होता है कभी ऐसा सोचा है कि मैं ज़ुबैदा ही रहती नगमा ना बनूं? जब कुछ हालात ज़िंदगी के पिछले कुछ टाइम में हुए ना इस तरह के, कि मुझे फिर ये सोच आई मुझे, और मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है इतना कुछ होने के बाद भी मैं घर अपना कायम न रख सकी। उसमें हालात का दखल ज़्यादा था और हम लोगों की दोनों की कम गलती थी। तो वो ये है कि या तो बंदा, जैसे लोग सियासी चलते हैं वैसे नहीं चलते। जैसे मैं वैसा नहीं चल सकती। मैं नहीं, वो मेरा फील होता है तो मैं फौरन कह देती हूँ कि गलत है, अच्छा लगता है तो कहती हूँ अच्छा है। मतलब कि सच्ची बात करने वाली औरत हूँ, तो झूठ बोलने वालों के साथ उनका गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। तो इस चीज़ का मुझे दुख होता था, क्या फ़ायदा मुझे, मैंने इतना सब कुछ मिला और यहाँ आकर मैं रह गई। तो मुझे या तो ये आना चाहिए था, इनकी तरह झूठ बोलना, सियासत करनी, तो कामयाब तो मैं अपना घर बचा लेती। वो चीज़ नहीं कि आपने जो मुझे वो मैंने सच्चाई से कहा और वो मेरे लिए नुकसानदेह हो गया। तो ये कभी उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं काश कि मैं ये काम करती ही ना बनती, ज़ुबैदा रहती, किसी के भी मुझे दुख ना होता टॉर्चर देने का या ज़्यादतियाँ करने का। बस मैं चुप करके जिससे शादी होती उससे गुजार लेती सारी। अब भी तो गुजार ही रहे, तो वक्त तो गुजर जाता, बात रह जाती, लेकिन वो उसका दुख वो तो रहता वो है, लेकिन जख्म बन जाता है, निशान रहता है। या तो मुझे वो सियासत आती, चलाकियाँ आती, सही बात, ये मैं ज़रूर लिखेगा, तो या मैं ये इतना कुछ करके जो मेरे साथ हुआ वो नहीं अच्छा नहीं। तो लेकिन उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। जब आपके चारों तरफ आपको मिल जाए एक माहौल गलत, तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपकी हेल्प के लिए आपका मियाँ नहीं है या कोई आदमी, जो भी फैमिली मेम्बर कोई नहीं है वो दूसरी साइड से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सारे एक तरफ हो जाएंगे तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, चाहे भी तो नहीं कुछ कर सकते। तो इससे अच्छा खामोशी। आपकी एक ही बेटी है? जी, माशाल्लाह, शादी हो गई, बेटा है उसके, अपने घर में खुश है? हाँ, ये बेटा उसी का नाम है। उसको हमेशा खुश। तो इसीलिए तो मैं उनको मिस नहीं करती कि भी मुझे काफी कुछ देख लिया मैंने कि किसी चीज में यही अल्लाह के बाद यही है जिसके लिए मुझे अपने जो मेरी खुशियाँ कम हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, उनको मैं समझ लें जगाती हूँ। हाँ, इनको देख के तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो वक्त के साथ वो मुर्दार खुशियाँ हुई थी उनको ये इन्होंने जिंदा किया और किए रखा। मेरी बच्ची ना होती तो शायद लोग सच्चे लोग थे, तो मैं समझ जाती थी वो ये गड़बड़ है, पसंद नहीं आया ना, तो इनको ये वाला, इससे अब चेंज कोई और चीज़ करनी, मतलब अपनी इस्लाह करती है, इस्लाह खुद करती थी। और मैंने कभी जिंदगी में ये चमचों पे भरोसा नहीं किया। अच्छा, मेरा अंदर मुझे कह देता कि तुमने सही किया, या फिल्म अच्छी गई है या नहीं गई, तुमने काम अच्छा किया या नहीं किया। ये नहीं कभी मैंने सोचा कि मुझे चमचे बताएंगे जी तो मैं वैसे करूँगी, वाह, वो तो वैसे ही कहते रहते हैं तारीफ, वो तो करेंगे ज़ाहिर है। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने पे बड़ा अपने होना चाहिए कि मैं, क्योंकि जब लगन होगी तो सारा कुछ अल्लाह में आपको उसमें बता देता है कि तुम सोच आ जाती है कि गलत या सही। तो कभी कोई फिल्म देखने का इत्तेफाक हो सिनेमा पे जाके? मैं जब भी जैसे कि आज मैं गई हूँ शूटिंग पे, तो वहाँ मुझे पता चला कि जी वो फलां आर्टिस्ट नहीं आया या
فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا جو مس ہیپ ہو گیا کوئی انڈسٹری سے، تو کینسل نہیں کر دیتے شوٹنگ. تو میں جلدی سے بکنگ کرواتی تھی کسی بھی جگہ، میں کہوں اور کوئی نہ کرے، برقع پہن کے میں پوری فیملی لے کے باکس کرواتی تھی، اس میں بیٹھ جاتی تھی. بس پھر میں پبلک کی طرف کان ہوتے تھے اور آنکھیں اسکرین پہ ہوتی تھی، تو میں سنتی تھی کہ یہ کیا ریمارکس کیا دیتے ہیں، اور اگر اچھے دیں گے تو اس کا مطلب میں نے صحیح کیا. تو آئندہ بھی مجھے اسی طریقے سے اچھا کرنا چاہیے. تو جو کوئی برائی کا ہوتی تھی یا غلط کرتے تھے تو میں کہتی تھی نہیں یہ آئندہ میں نے نہیں کرنا، لوگوں کو بات گزرتا ہے یا اچھا نہیں لگتا. تو پیسے خرچتے ہیں وہ لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے، تو برقع پہن کے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کبھی پہچانا کسی نے؟ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا. کون سی فلم تھی وہ فلم یا کوئی بات ہوئی، میں جب آئی تو ارد گرد کھڑے تھے، وہ کہہ رہے راستہ دے دو بھائی راستہ دے دو، شور مچانا شروع کر دیا. میں نے گاڑی میں بیٹھی، میری امی نے درمیان میں مجھے بٹھایا، ادھر خود بیٹھی کیونکہ آثار نظر آ رہے تھے کہ ان کو پتہ چل. تو ادھر میرے بھائی بیٹھے، تو لیکن انہوں نے آگے آ کے تو سارے کھڑے ہو گئے. تو کہیں گے ہم نے جانے نہیں دینا جب تک ہم ایک دفعہ نقاب اٹھا کے دکھا نہ دیں. ہمیں پتہ ہے کہ نغمہ پہ آپ ان کو کہیں ایک دفعہ ریکویسٹ کریں، ایک دفعہ. مجھے غصہ آیا، میں نے کہا میں اس مطلب کیسے میں اٹھاؤں، میں بغیر میک اپ کے بھی تھی اور اس میں ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں برقع پہنا ہوا اور برقع کا تقدس میرے ذہن میں خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایک دفعہ دکھائیں پھر جانے دیں. اب جناب میں چپ کر کے نہیں مل گیا تو انہوں نے گاڑی اٹھانی شروع کر دی. وہ کہیں سے آگے سے کم، پیچھے سے کم اور آگے سے زیادہ اٹھ گئی. میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ تو اوپر اچھال دیں گے اور گرا دیں گے. میں نے انہیں ایسے روکا، میں نے کہا جب میں ہوئی نا بولا، میں نے کہا روکا، میں نے کہا روکو روکو، سب رک گئے. میں نے کہا گاڑی نیچے کرو، یہ لو. میں نقاب اٹھا کے سب ادھر بھی میں نے سب کو ایسے شکل دکھائی اور پیچھے بھی میں نے مڑ کے سب کو بات ہی ہو گئے تھے ہٹ جاؤ پر جانے دو، فوراً جانے دو، یہ میڈم ہے ہماری، یہ فلان ہے یہ ہماری آرٹسٹ ہیں، یہ ہمارے ملک کی یہ لو جی. پھر انہوں نے ہمیں پھر میں نے برقع اوپر والا اتار کے میں نے کہا آگے جا کے بھی اتار ہی دیا. اور بچنے کے لیے اتنی کلیپ میں انہوں نے دی اور جو معتبر سے لوگ بنے ہوئے تھے نا آگے تھے، وہ ان کو ہٹو پیچھے پیچھے ہٹو، جانے دو میڈم جانے دو. یہ میرے ساتھ ہوا مطلب. اب یہ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ناظرین کے لیے؟ جی سب کے لیے، اپنے فینس کے لیے. میں شکریہ تو یہ ادا کروں گی کہ آج تک مجھے برداشت کر رہے ہیں لوگ، مجھے پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب تو مجھے بچے بھی جاننے لگ گئے ہیں، تو میرے سارے بچے ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اپنا جو بھی مشن ہے نا اسے پورا کریں، پڑھائی کا ہو یا کسی جاب کا ہو یا کوئی باہر یا اندر یا کوئی ایکٹنگ کا ہو، تو کوئی بھی ہو تو سنسیئرلی اپنے ساتھ سمجھوتا کر کے کسی دوسرے کی بات میں نہ آئے اور محنت لگن اور شوق سے یہ کام کو کریں، ورنہ یہ آگے نہیں جانے دیتا. جتنا آپ چاہو سے شوق سے محنت سے کریں گے یہ آپ کو آگے آگے لے کے جائے گا، ایسے اڑتا ہوا جیسے بندہ ہوتا ہے. تو محنت جو ہے اس کا اجر اللہ بھی دیتا ہے اور وہ ہیلپ بھی کرتا ہے اللہ بھی. اور یہ بات ایک کام کے لحاظ سے، لیکن کام ضرور کریں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں عورت ہو کے کام کرتی ہوں تو ہمارے نوجوانوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عورت ہو کے کرتی ہیں تو ہم کیوں نہیں. تو ہم اپنے یہ نہیں ہے کہ کسی شوقینی یا کسی شہرت یا وجہ کے لیے آئے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بھی آئے تھے. تو اللہ میاں نے ہمیں بہت کامیاب کیا اور بہت کچھ دیا. تو دوسرے یہ ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، کیونکہ کوئی چیز ساتھ نہیں جانے، یہی رہ گا. کسی چیز کے بیس پہ یہ نہ کہیں گے یہ میرا وہ نہ کھائے، یہ میرا وہ نہ میں اس کو دوں، میرا یہ چیز وہ نہ لے، میرا یوں نہ ہو. یہی کمانا، یہی چھوڑ کے جانا، یہی ملنا ہے، یہی رہ جانا. اس کے لیے پیار کرنا سیکھیں. ضروری نہیں کہ پیار وہ عشق والا نہیں ہوتا لڑکے لڑکی کا،
ہر رشتے میں پیار ہے. آپ اس کو یہ ضرور کہیں کہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ فیملی میں لوگوں سے، عام لوگوں سے بھی، غیر ملکیوں سے بھی پیار سے آپ ملیں، پیار سے رہیں. آپ کا کردار بلند ہوگا اور لوگ آپ کو اچھا کہنے پسند کریں، اور وہ بھی آپ سے پیار سے پیار کریں. مطلب جیسے پیار دو گے تو پیار ملے گا. بالکل بالکل. ہاں، عزت سے جیسے عزت کرو گے تو عزت کچھ ملے گی. کھو کے کچھ پانا پڑتا ہے. بالکل. اپنے آپ کو آپ پیار میں رکھیں، یعنی اچھا انسان بنائیں تو دوسرے بھی اچھا بھی بنیں گے اور آپ کو بھی اچھا سمجھیں گے. ایک سوال جو ہے ہمارے لیے بتا دیجیے کہ آپ ابھی جو آپ نے میری کاوش دیکھی، اپنی یادیں دیکھی، تو یہ سب دیکھ کے آپ میری ہماری آرکائیو کے لیے کیا کہیں؟ میں شاید پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ آپ جینیس ہیں، اور آپ کا اپنے کام سے سنسیئر ہونے کا یہ ثبوت ہے. اور آپ نے اس کو ابھی ہم رابعے کے تو گئے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو بہت سلام دعا دے رہی تھی. اچھا وہ کہہ رہی تھی ایک دفعہ میں نے ان کو اس میں بلایا تھا، ایگزیبیشن کی تھی میں نے اپنی، اچھا انہوں نے رانی کے پوسٹر میں نے ان کو دیے تھے نا، اچھا تو انہوں نے اس کی نمائش کی تھی پینٹنگ کر کے. اچھا. ہاں بہت بڑی پینٹنگ کرتی ہے یہ؟ ہاں اس کو این سی اے کالج میں ہوتی ہے نا. اچھا اچھا. اس میں اس نے پینٹنگ سیکھی. تو رانی بازی کی جتنی فلمیں تھیں نا ان سب کو اس نے وہ کیا ہے، تصویروں کو جو میں نے جس طرح آپ کو دی نا اس طرح انہوں نے پینٹنگ کے ذریعے اس کو کلر اچھا، ملا کے. میرے تک وہ بات صحیح طرح سے نہیں پہنچی. ہاں پتہ نہیں کس کو بھیجا، کون آیا. پتنی ایک دوسرے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس دن میری یا تو شوٹنگ تھی یا کہیں بزی تھی، یہ کوئی کام ہوگا. ہاں، تو انہوں نے یہ نہیں مجھے پتا کہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، کیا میرا خیال بریف نہیں کیا. اس نے فون پہ میرا خیال ہے کسی کو اتنا ہی بتایا کہ انہوں نے مجھے میرے وہاں آئے. ہو سکتا ہے صحیح نہیں بات پہنچی ہو آپ یا تک. بیچاری کو نہیں پتا ہوگا، لیکن میں فارغ نہیں تھی یہ بھی اچھا. بتا دوں، کیونکہ یہ مجھے یاد ہے. اس بیچاری کیا کہہ رہی تھی؟ بس یہ کہیں جی میرا سلام دعا دے دیجیے گا. اچھا. تو میں نمبر دے دوں گا ان کو، جب کبھی پچھلے ایسے دنوں کبھی پھر کرنے والی ہیں تو آپ ضرور جائیے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی میں آپ ان کو کہیے گا، میں فون آپ مجھے 25 کو ہے. اس 25 ہاں کو؟ ہاں اس 25 کو؟ جی. آج کیا تاریخ؟ آج تو میرے خیال میں 13 ہے. ان کا ہے ٹائم. اچھا. ہاں 12 دن ہے. ایک سنڈے کو کیا ڈیٹ آتی ہے؟ انہوں نے میں کہ چلے جائیں تو ذرا میرے ذہن سے آپ کہہ رہی ہیں میں اتوار اکیلی کو چلے ہوتی جائیں گے نا اسے تو. ہاں ہاں تبھی تو ہے ٹائم، اس کے بعد کافی ٹائم ہے. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو بات ہو رہی تھی میری اس کاوش کی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ایک جینیس ہیں، اور یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. کون جائے گا، کون جا کے کسی سے کلیکشن اکٹھی کرے گا ایک جگہ سے، ہے نا. تو وہی تو آپ اس کو انہوں نے ردی وہ اس لیے بنا لیا نا کہ آپ یہ دھکے کھانے والی بات ہے. اور جب تک یہ اندر سے اور لگن سے یہ آپ کے اندر بات پیدا نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی نہ کر پاتے. میں آج آپ کو بتاؤں، جو بھی آپ نے زندگی کا کوئی شوق ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں دل سے کروں، تو جب تک آپ وہ اس کو ہر لحاظ سے، یعنی جیسے آپ نے بے شرمی کی انتہا بھی کیا دی، یعنی نہیں مانگتے ہوئے کہ جی مجھے پوسٹر دے دیں، آپ نے جھجک نہیں محسوس کی. تو یہ ایک آپ کے اندر لگن ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی فقیر یا مانگ رہے ہیں یہ آپ کی لگن ہے جس نے آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کیا. مطلب کہ اس حد تک آپ کا یہ شوق ہے اور آپ کا یہ ایک قسم کا کام سمجھ رہے، جاب ہے جو آپ نے اپنی بنائی اپنے اوپر شوق کے لیے، اور دل سے، ذہن سے اور خوشی سے
اور اس کو طاری کر لیا آپ نے کہ میں نے یہ کرنا، اور صرف پاکستانی ہمارے، تو یہ تو آرٹسٹ ہی لوگ کر سکتے ہیں جس کے اندر کوئی ہاں، فنکار. اب دیکھو نا، جیسے ہمیں کہتے ہیں جی ایک کریکٹر ہے، اس کو ہم اس کو طاری کرتے ہیں کہ یہ جو رانی کا کریکٹر ہے یا رانوں کا ہے یا گاؤں کی ہے شہر کی ہے، تو اس کو ہم اپنے اوپر لاتے ہیں اور اس کا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اتنی دیر اس کے اندر رہیں. تو آپ نے تو مسلسل رہ کے یہی کام سب آرٹسٹوں کے لیے کیا، ہم لوگ تو آپ کا دینا نہیں دے سکتے. اور واقعی آپ نے بہت محنت کا اور بہت مشکل کام آپ نے چنا، بہت شکریہ. ہمارے کام سے بھی مشکل ہے. لیکن بہت شکریہ، آپ خوش ہوئی، آپ نے مجھے ٹائم دیا.